اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے یا پھر کسی مرد کو کسی عورت کو نائٹ فال ہو جاتا ہے اور بغیر غسل کیے سحری کر لیتا ہے اور طلوع فجر کے بعد غسل کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ قابل قبول ہوگا، اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچایا، جو کہ بہت برکت، رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، چونکہ اس مہینے میں لوگ روزے اور نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، جو کہ نہایت ہی خوش دلی اور نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ ان دونوں فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ اس مہینے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، جن میں سے اکثر کی تعداد رمضانی نمازیوں کی ہوتی ہے، جن کو مسئلے مسائل کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہوتی، بس عوام میں رائج مسائل کو ہی اصل مسئلہ اور شریعت مان کر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی تحقیق کی جائے تو مسئلہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے یا پھر کسی شخص کو احتلام یعنی نائٹ فال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ سحری نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور اگر وہ طلوع فجر کے بعد غسل کرتا ہے اور سحری کا وقت نکل جانے کے بعد غسل کرتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اگر کوئی عورت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر روزے دار فجر کے بعد سوتا ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ حضرات سے ایک بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے مسائل اگر کسی کو درپیش آئے تو بلا شرم و لحاظ کے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے مسئلے پوچھیں تاکہ آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کے مطابق ہو سکے۔ اس طرح کے مسائل جو عوام کے اندر رائج ہیں، یہ صرف ان کی سوچ کی بنیاد پر قائم ہیں جو کہ کتاب و سنت سے بالکل پرے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر ہیں، ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کی حقیقت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا۔ چنانچہ اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے اور اس کے کپڑے پر منی نکلنے کے نشان دکھ جائے، یا اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کسی کو احتلام ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر نائٹ فال ہو جائے تو اس صورت میں اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کیے وہ ظہر کی نماز نہیں ادا کر سکتا، یا کوئی اور نماز بغیر غسل کیے ادا نہیں کر سکتا، لیکن روزہ رکھ سکتا ہے۔ احتلام یعنی کہ نائٹ فال ہونے کی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر وہ ظہر کی نماز تک ناپاکی کی حالت میں ہی رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گا۔ البتہ ظہر کی نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے اور ضروری ہے تاکہ اس کی ظہر کی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے رات کے کسی وقت میں
اور وہ اس کی بیوی اور وہ طلوع فجر کے بعد غسل کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے طلوع فجر سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ہی سحری کیا ہے اور روزے کی نیت کی، تو بھی ان کا روزہ درست ہوگا اور ان کا روزہ قابل قبول ہوگا، گرچہ انہوں نے ناپاکی کی ہی حالت میں سحری کی ہے۔ ایسی بہت سی دلیل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا اور عائشہ رضی اللہ عنہا دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنوبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو نماز کے وقت جنوبی حالت میں ہی اٹھتا ہوں، تو میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی حالت میں روزہ رکھنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ نماز کے وقت ہونے سے پہلے غسل کر لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے اور اسلام کے احکام و مسائل جاننے کے لیے دارالحدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو کار خیر سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین کرام، اگر کسی مسئلے کے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔